دوستوں، آج محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار رب کریم کے یہ ایک نام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کے دن جس گھر میں ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر رب کریم کا یہ نام پڑھ لیا جاتا ہے، اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، مراد کتنی بڑی ہو، پریشانی کتنی پرانی ہو، بیماری جتنی مرضی لا علاج ہو، محرم کی 7 تاریخ اتوار کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھنے سے آپ کی تقدیر کے بنتالے ایک دن کے اندر کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، محرم الحرام کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ جس طرح بعض مہینوں کو فضیلت حاصل ہے، بعض مہینوں پر بعض دنوں کو فضیلت حاصل ہے، بعض دنوں پر قبولیت کی گھڑیوں کو قبولیت حاصل ہے، بعض اوقات پر اسی طرح محرم کی 7 تاریخ اتوار کا دن بڑی قبولیت کا دن ہے۔ ایک ایسا افضل اور برکت والا مہینہ ہے، ایک ایسا قبولیت کا دن ہے کہ جس میں صرف 3 بار پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میں نے محرم کی 7 تاریخ اتوار کے دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم الحرام کی 7 تاریخ آئے، کب میں اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر رب کریم کے یہ 3 نام پڑھ لوں۔ اللہ والوں، بھکاری فقیر اگر آپ لوگ بن کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر 3 بار یہ وظیفہ پڑھو گے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لو گے، تو یقین کرو آج وہ دن آ چکا ہے جب نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ آج محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کا دن ہے جب رزق اور دولت کے خزانے مل رہے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آپ محرم کی 7 تاریخ اتوار کے دن چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، آپ صبح پڑھنا چاہتے ہیں صبح پڑھ لیں، شام کو پڑھنا چاہتے ہیں شام کو پڑھ لیں، رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے۔ آپ نے محرم کی 7 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسے حالات بھی آتے ہیں، ایسے مراحل بھی آ جاتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ میں تھک چکا ہوں، میں بے بس ہو چکا ہوں، حالات نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ پاک وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں۔ اور ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں، ہمارے کوئی اعمال ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے دعا کی طاقت۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں جو انسان بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہم اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مانگتے ہیں۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہی چیز ہے پیچھے ہمیں کرتی ہے، ہم سب سے پہلے رب کی محبت پائیں، رب کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں، تو ہر طرح کی مایوسی، ہر طرح کی کفر، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری خود بخود جان چھوٹ جائے گی۔ اور آج محرم الحرام کے مہینے میں ایک ایسا ہی عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد رب کی ذات آپ کو عزت والی، آبرو والی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ایک خوشحال زندگی عطا فرمائے گی۔ آج محرم الحرام کے مہینے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، تمام مصیبتوں کا ازالہ ہو جائے۔ آج جو کوئی بھی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، نئے سال کے ساتھ ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی
3 انگلیوں پر رب کریم کا یہ نام 3 بار پڑھ لو، یہ نام کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ اللہ والوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ رب کریم کا ایک ایسا نام ہے جسے رب کی صفت بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہر کوئی رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ کرم کی ایک نظر ہو جائے۔ میرے آقا، میں ترجمہ ہوں، آج اگر کوئی نظر کرم میں چاہتا ہوں اگر ہو جائے تو میری بگڑی بن جائے گی۔ اور جس پر نظر کرم صرف ایک بار ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا ہو۔ جس پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی نسلوں تک دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کے گھر کا بچہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، گھر سے تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غربت اتنی ہے کہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کے دن ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر صرف 3 بار یہ نام نامی اسم گرامی پڑھنے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ آزمائش بھی رب کی طرف سے ہی آتی ہے، یہ مسائل بھی رب کی طرف سے آتے ہیں، ان کا حل بھی رب کعبہ کی طرف سے ہی بتانا جا رہا ہوں۔ صرف رب کریم کے اس نام کو 3 بار پڑھنا ہے، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ محرم، یہ کربلائے شہداء کا یہ مہینہ ہے۔ محرم الحرام حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے مہینے میں اللہ سے مانگنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ رب کے مہینے میں رب سے مانگنے والا اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کروانا چاہتا ہے، تو محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کے دن آپ نے اپنے ہاتھوں کی 3 انگلیوں پر صرف 3 بار اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آئے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے سامنے موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں پڑھ لیں، سفر میں ہیں سفر میں پڑھ لیں، صرف وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آج ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے دعا میں ضرور شامل ہونا ہے، اور جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آمین ضرور بولیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا۔ آج یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، آج پہلا اتوار ہے میرے مولا، آج تیرے آگے بھکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں میرے مولا۔ تیرے سوا کسی کو سجدہ آج تک کبھی نہیں کیا میرے مولا، تجھے ہماری اس پیشانی کا واسطہ، تجھے آج اس مبارک اور مقدس مہینے کا واسطہ جس کی نسبت تیری طرف ہے میرے مولا، تجھے اہل بیت کے گھرانے کا واسطہ جنہوں نے بے شمار قربانیاں دی۔ یوم عاشورہ کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہو گئے، ان کے بچے شہید ہو گئے، ان کے گھرانے لوٹ لیے گئے، تجھے میرے مولا ان سب کا واسطہ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے میرے مولا، ہمیں ہمیشہ ان کی ہی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ ان کا ہمیں وفادار فرما، ان کا غدار کبھی نہ بنانا میرے مولا، ہماری آلوں کو بھی ان کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے مولا۔ آج جو شخص بھی بے روزگار ہے اس کو اچھا روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے، جو بیمار ہے، اپنی خاص نظر کرم فرما، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں میرے مولا وہاں پر رحمت کے فرشتے اتار دے میرے مولا، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے
میرے مولا جو میرے بھائی ابھی تک جو بھی دین اسلام کے مجاہدین ہیں جو کفار سے ابھی تک برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان کی حفاظت فرما، ان کو قوت ایمانی عطا فرما میرے مولا، بالخصوص غازہ اور فلسطین کی تو حفاظت فرما میرے مولا، اس مرد مجاہد کو زاہد فرما دے جو پوری دنیا میں تیرا نظام عالم قائم کرے، انصاف کا جو ہے نظام قائم کرے میرے مولا، ہمیں ایسا حکمران عطا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں پریشانی کے لیے، فلاں بیماری کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب ہر انسان کی حاجت مقصد الگ ہے، جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے نیت لازمی کریں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اول تو آپ لوگ اس عمل کو دنیا جہان کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، عصر، ظہر، مغرب، عشاء، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو مکمل اجازت ہے، رات 11-12 بھی اگر بج جائے تو مسئلہ نہیں، آپ نے اس عمل کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ محرم کی 7 تاریخ اتوار کے دن اگر ایک بار اس سورت کو پڑھ لیا جائے، رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگ لیا جائے، تو یہ سورت پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنے مقصد میں کامیابیاں لکھوا لیتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ محرم الحرام کی 7 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، صرف ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ آج جس کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 11 بار سورۃ الکوثر آپ نے اس یقین سے پڑھنی ہے کہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے، زمینوں کو بچھائے ہوئے، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے پیٹ سیراب کرنے کے میرے رب جو قدرت رکھتا ہے، آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ رب کی شان کے مطابق مانگیے گا، ہم لوگ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق مانگتے ہیں۔ اور آج رب کو رب سے مانگ لیں، جب رب ہی آپ کو مل جائے گا تو جگ بھی مل جائے گا۔ اللہ والوں اس عمل کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इसी तरीके से आपने 11 बार पढ़ लेना है। औलिया किराम फरमाते हैं सूरतुल कौसर को मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख इतवार के दिन 11 बार पढ़ते दौरान अगर आप रब्बे करीम से खजाने मांगते हैं, पहाड़ जितना सोना मांगते हैं, मनपसंद नौकरी के लिए, मनपसंद शादी के लिए, कर्ज से खुलासी के लिए, बड़ी से बड़ी हाजत मुराद के लिए, सिर्फ 11 बार सूरतुल कौसर आपकी तकदीर के बंद कुफलों को खोल कर रख देगी। 11 बार सूरतुल कौसर पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का दूसरा और खासम खास अमल, जिसे आपने 3 उंगलियों पर पढ़ना है। एक उंगली पर 3 निशान, दूसरी उंगली पर 3 निशान, तीसरी उंगली पर 3 निशान। इस तरह से आपने हाथों की 3 उंगलियों पर ये करीब करीब करके पढ़ना है। या अल्लाह को पढ़ना है। जब कभी मुहर्रम के महीने में सूरतुल कौसर के साथ या करीमु या अल्लाह को पढ़ा जाता है, रब्बे काबा की कसम पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। आज मुहर्रम की 7 तारीख इतवार के दिन या करीमु या अल्लाह पढ़ने से पूरे साल के रिस्क की गारंटी, पूरे साल की खुशियों की गारंटी, पूरे साल की गुर्बत तंगदस्ती से निजात की गारंटी इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। पूरा साल हर तरह की बीमारियां, परेशानियों से आप रब की हिफाजत में चले जाएंगे। एक नजर करम की देर है, 7 नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज मुहर्रम की 7 तारीख इतवार के दिन या करीमु या अल्लाह 3 बार पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। अब पहली उंगली पर 3 निशान, दूसरी पर 3 निशान, तीसरी पर 3 निशान। इस तरह से आपने कुल मिलाकर 9 बार या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। यह मुहर्रम की 7 तारीख का एक खासम खास अमल है, एक ऐसा ताकतवर अमल है कि जिसे कोई फकीर सड़क पर मंगता भिखारी बनकर भी अगर वो पढ़ने बैठे ना, तो उसको भी हैरान कुन नताइज देखने को मिलेंगे। अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल कर देगा। अल्लाह जब देने पर आता है तो ना शक्लें देखता है ना आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या करीमु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ आपने 9 बार पढ़ना है, 9 टाइम्स पढ़ना है। 3 उंगलियों पर ही पढ़ना है, अलग अलग उंगली पर मत पढ़ना। हर 3 उंगली पर जो 3 निशान है, आपको बच्चों की तरह समझाया है, इसी तरीके से अमल किया जाएगा। बाज लोग तस्बीह पे पढ़ने बैठ जाते हैं, भाई समझा करें, जब आपको बात बता रहे हैं तो उसी तरीके से अमल किया जाए। अब आपने तीसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है? तीसरे नंबर पे जो वजीफा अमल आपको बता रहा हूं, ये 2 रकत नफिल सलातुल हाजत के लिए है। बास इंसान की कोई ऐसी हाजत होती है, मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए, आपको अपने लिए रिश्ता बेहतर लगता है, तो 2 रकत नफिल सलातुल हाजत की नियत से पढ़े। बास औकात इंसान की नौकरी की बात चल रही होती है, आप चाहते हैं कि ये नौकरी आप ही को मिल जाए। बास औकात आप नया घर बनाना चाहते हैं, अपना घर चाहते हैं, आप में से कोई बे औलाद है, नरीना औलाद चाहता है, या फिर आपका कोई भी आप लोग तारे सुन सुन के थक गए हैं औलाद के, तो आप लोग 2 रकत नफिल सलातुल हाजत के पढ़ेंगे किस तरीके से? मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की। अब हाजत क्या है? अल्लाह पाक मेरे कारोबार को उरूज अता फरमाए, ये बोल दे वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रकाबतुल्लाह शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, ये हो गया। अगर बे औलाद हैं तो इस तरीके से पढ़ें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की अपनी बे औलादी को ख़त्म करने के लिए, और अल्लाह पाक से ये हाजत करूँगा कि मेरा रब मुझे नरीना औलाद सेहत और सलामती वाली खूबसूरत अता फरमा दे। इस तरीके से आप लोग नियत करें। यानी ये नियत करने का तरीका है। नियत का मकसद होता है सिर्फ इकरार करना ज़बान से कि आप लोग किस मकसद के लिए कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अब नमाज आप लोगों ने किस तरह पढ़नी है? वैसे ही जैसे आप पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर करा, नियत बांधी, पहले सना पढ़ी, सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ी। अब 3 बार आप लोग सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ेंगे, ये पहली रकत में पढ़ेंगे।
3 बार सूरत अल-इखलास पढ़कर आपने रुकू सजदा करना है। दूसरी रकत में भी सूरत अल-फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत अल-इखलास पढ़नी है। एक चीज की एहतियात करिएगा कि उस वक़्त नमाज ना पढ़ें जिस वक़्त सजदा करना जायज़ नहीं। जैसे कि 12, साढ़े 12 से 1 बजे तक का वक्त चल रहा है ज़वाल का, उस वक्त नहीं कर सकते। फजर के बाद जो ममनू वक्त होता है उस वक्त नहीं कर सकते, और असर से मगरिब के दरमियान भी इस अमल को नहीं कर सकते। आप लोग इस अमल को जो है वो रात के वक्त या बाकी वक्तों में पढ़ लेंगे, इन वक्तों के अलावा जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद सजदा रेज होकर ही दुआ करेंगे। नबी पाक के वसीला जलीला से करें दुआ, उनका वसीला पेश करें, शहदाए करबला का वसीला पेश करें। इंशाअल्लाह हर दुआ हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। बस आप लोगों ने जब ये नमाज पढ़ ली तो एक तस्बीह या रहमानु या रहीमु की पढ़नी है। या रहमानु या रहीमु की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेंगे जितना आपने अव्वल पढ़ा था। अगर अव्वल 11 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 11 बार पढ़ेंगे, अव्वल 3 बार पढ़ा था तो आखिर में भी 3 बार पढ़ लेंगे। ये अमल आपका मुकम्मल हो जाएगा। तरतीब एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है 3 बार, 7 बार या 11 बार, जो आपकी मर्जी है। उसके बाद अपने मकसद को जहन में रखते आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। पहले नंबर पे आप लोगों ने जो अमल करना है वो सूरतुल कौसर का करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अमल करना है वो अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम या करीमु या अल्लाह का करना है। या करीमु या अल्लाह पढ़ा जाएगा, या अल्लाह या करीमु नहीं पढ़ा जाएगा। या करीमु या अल्लाह ऐसे ही पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूँ। अब आप लोगों ने 2 रकत नफिल पढ़ने हैं जो तरतीब बताई है उसके मुताबिक। उसके बाद आप लोगों ने एक तस्बीह या रहमानु या रहीमु की पढ़नी है। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। फिर उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आपने अव्वल पढ़ा था। फिर दोनों हाथों को बुलंद करें या फिर सजदे में जाके अपने हाथों को जो आपके हाथ सीधे होंगे उल्टा करके रखें, जैसे दुआ की पोजीशन होती है। इस तरीके से आप मांगे, नबी पाक के वसीला जलीला से मांगे। ये दिन बड़ा मुबारक है। ये दिन गुजर गया, फिर 1 साल बाद ही आएगा। खुदा की कसम ये 1 साल बाद आएगा, ये आपको बता दूं। बहुत पछताएंगे। ये दिन इतना खासियत वाला है, इतना खुसूसियात वाला है, इतनी बरकतों रहमतों से ये भरा हुआ दिन है। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।